علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آج اس کی آواز سب دوستوں تک پہنچ رہی ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہم ختم شریف پڑھیں گے جو کہ طریقہ عالیہ کا معمول ہے۔ ایک بار سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ سورہ قریش، 11 مرتبہ سورہ اخلاص اور 11 مرتبہ درود پاک، 25 مرتبہ آیت کریمہ رحمت اللہ قریب من المحسنین، اور آخر میں پھر درود شریف۔ اس کے بعد دعا ہوگی جو کہ ہمارے سلسلہ عالیہ کا معمول ہے۔ تو ختم شریف کی دعا کی جا رہی ہے۔ جو بھی ہم سب نے ختم شریف پڑھا ہے، آپ دوستوں نے پڑھا ہے، اس کے ایصال ثواب کی دعا کی جا رہی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ کچھ احباب جنہوں نے پہلے ذکر حاصل نہیں کیا ہے اور ان کے دل میں اشتیاق ہے ذکر حاصل کرنے کا، تو ان کے لیے تلقین ذکر کی جائے گی۔ تو سب سے پہلے دعائیں پڑھائی جائیں گی۔ جو احباب شوق رکھتے ہیں، ان کی دلچسپی ہے اور طریقہ عالیہ میں داخل ہونے کی، تو وہ آج اس کے ساتھ دعائیں پڑھ کر طریقہ عالیہ میں داخل ہو سکتے ہیں۔ یہ ہر ایک کی اپنی نیت، اپنا ارادہ اور اپنا فیصلہ ہے۔ تو آج اس دعائیں پڑھائے گا اور اس کے بعد تلقین ذکر کی جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ دعائے خیر ہم سب کے لیے دوبارہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی و نور عرشی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔ تو وہ احباب جو ذکر حاصل نہیں کر سکے تو ان کے لیے تلقین ذکر ہے کہ بائیں جانب پسنو کی طرف اس جگہ انسان کا دل ہے، مرد ہو یا عورت ہو، عموماً دل کا مقام یہاں بائیں جانب ہوتا ہے۔ تو آپ اپنے دل کی طرف توجہ فرمائیں، اس حال میں کہ کھڑے ہیں، اس حال میں کہ بیٹھے ہوئے ہیں، اس حال میں کہ لیٹے ہوئے ہیں، وضو ہو یا نہ ہو، سانس اپنی جگہ آتا جاتا رہے، بس یہ دھیان رہے کہ دل ہمارا ہر لمحہ، ہر ساتھ، ہر سیکنڈ، ہر سانس میں یہ پکار رہا ہے اللہ 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 اللہ۔ یہ ذکر خفی ہے، اس میں زبان کا عمل اور دخل نہیں ہے۔ زبان ذکر تو بالعموم ہم سب کرتے ہیں، درود پاک پڑھتے ہیں، تو یہ زبانی اذکار ہے۔ ہم سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، جو تسبیحات، تحمیدات، تکبیرات جس طرح بھی ہم مسنون حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتائیں، سکھائیں، وہ تو ذکر جاری رہتا ہے، لیکن یہ ذکر قلبی ہے، یہ زبانی ذکر سے مختلف ہے، اس کا تعلق زبان سے نہیں ہے، اس کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے۔ اس میں دل کا حضور چاہیے، اور وہ کچھ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اپنا توجہ دل کی طرف لگانے کی کوشش شروع کریں گے اور دل کو ذکر میں مشق کرانے کی محنت کریں گے۔ جس طرح دل دھڑکتا ہے، اسی طرح ہمیں یہ احساس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہر دھڑکن میں دل میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کا سلسلہ بھی جاری ہے، اللہ 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 اللہ۔ اس پہ کوئی شرط نہیں ہے، وضو کا ہونا یا نہ ہونا دونوں برابر ہیں، لباس کا پاک ہونا یا نہ ہونا دونوں صورتوں میں ہو سکتا ہے قلبی ذکر، جسم کا پاک ہونا یا نہ ہونا ہر دو صورت میں ہو سکتا ہے۔ یہ ذکر بہت ہی زیادہ سہل ہے اور بالعموم زیادہ تر لوگوں کو سمجھنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ وہ زبانی ذکر کو کرتے ہوئے یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا دل بھی ذکر کر رہا ہے۔ دل کے حضور اور دل کے ذاکر ہونا یہ بالکل ہی ایک الگ چیز ہے، اور اس پر سب مشائخ کا سلاسل عالیہ کا اتفاق ہے کہ تمہارا وہ فرماتے ہیں بزرگان دین، تمہارا زبان ذکر کرے لیکن دل غافل ہو تو حضرت محبوب سبحانی و سمدانی شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارا زبان ذکر کرے لیکن دل غافل ہو تو پھر یہ سمجھو کہ تم ذکر والے نہیں ہو۔ تو اس لیے دوستوں کو تاکید کی جا رہی ہے کہ ذکر خفی جو نقشبندی سلسلے میں ہمارے مشائخ نے ہمیں سکھایا ہے، اس کو سمجھنے اور سیکھنے کی کوشش کریں۔ تو امید ہے کہ آپ یہ ذکر سمجھ چکے ہوں گے، تو اس کے لیے کام کاج، کاروبار، سفر، حضر، محنت، مزدوری، ملازمت، جو بھی مشغولیاں ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ ہر صورت میں ذکر جاری رہ سکتا ہے اگر ہمارا یہ ارادہ اور یہ خیال ہے۔ لیکن سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں ایک اور بات پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، اس کی تاکید کی جاتی ہے، وہ ہے اپنے مرشد کامل کے ساتھ نسبت و رابطہ۔ وہ اتنا قوی ہو، اتنا مضبوط ہو، اتنا مستحکم ہو کہ جہاں کہیں بھی انسان ہو، ذکر والا ہو، فقیر ہو، تو اس کو اپنے مرشد کی دوری محسوس نہ ہو بلکہ قربت محسوس ہو۔ وہ جس طرح مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حکایت بیان کی ہے کہ جب مجنوں لیلا کی محبت میں دنیا بھر کو چھوڑ کر اس کی گلیوں میں آ کر بیٹھا تھا، یا کبھی وہ صحرا چلا جاتا تھا
ریت میں چلا جاتا تھا اور وہاں لیلا کے نام کی مشق کرتا رہتا تھا. وہ لکھتا تھا، پھر ہوا اس کو ریت کو اڑاتی تھی تو وہ نام محو ہو جاتا، پھر دوبارہ لکھتا تھا. یہ ایک الگ کہانی ہے. یا جس تو دوسری کہانی کی طرف آ رہا ہے تو لوگ اس کو مجنوں کو تنگ کرتے تھے. تو کسی نے آ کر اس کے کان میں کہا کہ یہ دیکھو لیلا تمہارے پیچھے کھڑی ہے. تو مجنوں ہلا تک نہیں، وہ اپنے کیفیت میں بیٹھا رہا. کسی نے بائیں جانب، کسی نے دائیں جانب، کسی نے آگے سے پکارا، کسی نے پیچھے سے پکارا، لیلا دیکھو میری طرف ادھر کھڑی ہے. کوئی کہہ رہا ہے کہ دائیں کھڑی ہے، کوئی کہہ رہا ہے بائیں کھڑی ہے، کوئی کہہ رہا ہے پیچھے کھڑی ہے، کوئی کہہ رہا ہے آگے کھڑی ہے. لیکن مجنوں جو ہے وہ اپنی کیفیت میں آنکھیں بند کیے سکون سے بیٹھا رہا. تو لوگ سمجھ رہے تھے یہ تو اچھل پڑے گا، لیلا آ گئی ہے تو میں تو لیلا کو دیکھوں اور اس کے پیچھے جاؤں، اس سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل کروں. لیکن وہ ہلا تک نہیں. تو آخر کسی نے اس سے پوچھا کہ تم نظر اٹھا کر دیکھتے کیوں نہیں ہو؟ ہم کہہ رہے ہیں کہ لیلا آ گئی ہے. تو مجنوں نے ان کو بڑا ایک شاندار جواب دیا تھا. اس نے ان کو بتایا تھا کہ لیلا نہ دائیں ہے نہ بائیں ہے، نہ آگے نہ پیچھے، لیلا میرے دل میں ہے. تو مجھے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو فقیروں کے لیے، ہم سب کے لیے، ہم ایک طریقت پر چلنے والے ہم جتنے بھی ہیں، ہمارے لیے بہترین مثال ہے کہ ظاہری قرب یا بود اتنی بڑی معنی نہیں رکھتا. ہم کہیں بھی ہیں، بس اپنے دل کی طرف توجہ کریں اور اپنے مرشد کے تصور کو دل میں لے آئیں، اس نسبت کو محسوس کریں اور ذکر شروع کر دیں. تو دو چند چہار چند اس ذکر میں فائدہ اور ترقی محسوس ہو سکتی ہے. تو اس میں ہم بہتر سے بہترین کوشش کریں اور یہ مشق جاری رکھیں. یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. اور اللہ کا شکر بجا لائیں کہ جس نے ہمیں ایسی اچھی صحبت، ایک اعلیٰ نسبت اور طریقت سے وابستگی عطا فرمائی ہے. اور اس طرح سندھی میں چوندہ ہیں سدڑیو. انہیں جو ترجمہ اردو میں مکھے نتھو اچے، مجھے نہیں آ رہا ہے اس کی صحیح ٹرانسلیشن. سدڑیا اس کو بولتے ہیں کہ کبھی میٹھے کی خواہش کرے، کبھی نمکین کی خواہش کرے، کبھی کچھ چاہے، کبھی کچھ چاہے، کبھی کچھ چاہے. اس کے لیے کوئی لفظ اردو میں ہوگا، ادیب حضرات جانتے ہوں گے. تو وہ ہم سدڑیا نہ بنیں کہ کبھی ایک کی چاہت، کبھی دوسرے کی چاہت، کبھی تیسرے کی چاہت. کسی کا وائز اچھا لگا اس کے پیچھے چلا گیا، کسی کی آواز اچھی لگی اس کے پیچھے چلا گیا، کبھی کسی کا کپڑے اچھے لگے اس کے پیچھے چلا گیا، کہ کبھی کسی کی رنگت اچھی لگی وہ اس کے پیچھے چلا گیا. اس طرح کے مزاج کو سندھی میں سدڑیا بولتے ہیں. تو اس طرح کا آدمی ہم نہ بنے تو اچھا ہے. یکراگیر محکوم گیر، ایک کو لے لو اور مضبوطی سے تھام لو. اسی میں ہماری نجات اور اسی میں ہماری کامیابی ہے. بات بھی ایک کی ہی سننی چاہیے، رہنمائی بھی ایک ہی سے لینی چاہیے. جو اس کی بھی بات سنتا ہے، اس کی بھی بات سنتا ہے، اور تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے کی بات سنتا ہے، اس کے لیے پھر سندھی میں ایک لفظ آ رہا ہے، اس کا ترجمہ مجھے اردو میں نہیں آ رہا ہے، پر متڑیو. کہ وہ جو بھی ایک ہجوم جا رہا ہے اس کی بات سن کر وہ کرنے لگا، اور آگے گیا دوسرا ہجوم جا رہا ہے، اس نے کوئی دوسری بات کہی پھر وہ کرنے لگا. تو میرے دوستو، ہمیں اس طرح کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو استقامت اپنے اندر ہم پیدا کریں اور ذکر کی کثرت اور مرشد کامل کی نسبت اور رابطہ کو اس قدر قوی محسوس کریں کہ جس طرح کہ ایک عاشق نے اپنے معشوق کو کہا تھا کہ مجھے عجیب میری کیفیت ہے کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں میں آپ کو پاتا ہوں. میں شمال کو دیکھتا ہوں تو مجھے آپ نظر آتے ہیں، میں جنوب کو دیکھتا ہوں تو مجھے آپ نظر آتے ہیں، میں مغرب اور مشرق میں دیکھوں تو بھی آپ نظر آتے ہیں. اپنے آپ کو دیکھوں، اپنے آپ کو نہیں پاتا، میں آپ کو پاتا ہوں. تو اس معشوق نے ان کو جواب دیا تھا کہ یہ تو تمہاری خوش قسمتی ہے. اس طرح کی محبت تو لاکھوں میں سے کسی ایک کو ملتی ہے. تو یہ ایک ہماری یکسوئی کے لیے بہت معنی خیز بات ہے. اس میں ہمیں فائدہ ہونے کی امید ہے. تو دوستو، جو چند باتیں عرض کی گئی ہیں ان کو آپ ترتیب وار یاد کریں، یعنی کہ وہ ساری چیزیں اس طریقت میں بڑی اہمیت کی حامل ہیں.
ساتھ میں جو موجودہ صورتحال چل رہی ہے اس حوالے سے ہم سب کو محتاط ہونے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ خامخواہ اپنے آپ کو تکلیف میں، ہلاکت میں نہ ڈالیں، بلا ضرورت ادھر ادھر نہیں جائیں، گھروں میں ہم رہیں۔ یہ جو پینڈیمک چل رہی ہے، کووڈ-19 وائرس، جس نے بہت زیادہ جانی نقصان پہنچایا ہے لوگوں کو، تو ہم سب کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے۔ اور جب گھروں میں ہم ہیں تو پھر ماشاءاللہ ہم گھر میں بیٹھ کر اپنے بچوں کے ساتھ ذکر کی محفل برپا کر سکتے ہیں، میلاد شریف کر سکتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہم ضرور یہ دھیان رکھیں جو حکومت یا ماہرین صحت کی طرف سے SOPs ہمیں بتائے جا رہے ہیں، ان کو ہم مینٹین کریں۔ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے لیے مددگار بنیں جہاں تک ممکن ہو سکے۔ اور انشاءاللہ یہ رابطہ پہلے بھی موجود تھا، اور اب اس کیفیت میں، اس صورت میں جو ابھی ہو رہا ہے وہ بھی ہوتا رہے گا، اور روحانی طور پر تو ہر وقت رابطہ ہے۔ جماعت اصلاح المسلمین کے اراکین و ممبران وہ اپنی ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی ادا کرنے کی کوشش کریں، کسی قسم کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کریں۔ روحانی طلبہ جماعت کے اراکین و ممبران اور جمعیت علماء کے اراکین و ممبران اپنے اپنے ذمہ داریوں کو بحسن و خوبی سر انجام دینے کی کوشش کریں۔ ہمیں دیکھ کر لوگ کچھ اس طرح کا تأثر نہ پائیں کہ بھائی ہم غلط حرکت کر رہے ہیں تو وہ بھی غلط حرکت کرنا شروع کر دیں۔ یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے قول اور فعل میں تضاد نہ ہو، اور جب ہم اسٹیج پر کھڑے ہوں، علماء حضرات سے خصوصاً یہ گزارش ہے کہ بڑی لمبی لمبی باتیں کریں، زمین آسمان کے کلابے ملائیں، اور ایسی باتیں کریں کہ جن کا کوئی فائدہ ہی نہیں، اور سوا اش کرنے کے اور داد تحسین سمیٹنے کی ہماری کوئی نیت ہی نہیں ہے۔ اس طرح کی باتوں سے مجھے بھی احتیاط کرنی چاہیے، اور دیگر علماء حضرات کو بھی خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ خود قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایسی باتیں کیوں تم لوگوں کے سامنے کہتے پھرتے ہو جس پر تم خود عمل نہیں کرتے۔ اور پھر یہ بھی کہ یہ چیزیں ہم سب ڈھول بجاتے پھرتے ہیں کہ بھئی آخرت میں خدا کے سامنے پیش ہونا ہے، تو خدا کے سامنے جب پیش ہونا ہے تو یہ چیزیں جو ہم بول رہے ہیں یہ بھی وہاں ہمیں بتائی جائیں گی کہ تم نے یہ کہا تھا، کہ یہ کس نیت سے، کس مقصد سے کہا تھا۔ علماء حضرات اپنے تقاریر میں لوگوں کے لیے فائدہ مند باتیں بتانے کی کوشش کریں۔ ہوا کے رخ پر تو ہر ہلکی چیز اڑتی پھرتی ہے، تو اتنے ہلکے ہم کیوں بنیں کہ جہاں کہ جس طرف کی ہوا چلے تو ہم بھی اس کے ساتھ اڑتے چلے جائیں۔ پہاڑ بھی تو ہوتا ہے، وہ کس طرح مضبوطی سے اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ایک جماعت کا ایک مزاج ہے اور ایک طریقہ ہے جو کہ الحمدللہ طریقہ اہل نقشبندیہ کی تعلیمات اور ہمارے ہدایات، مشائخ کی ہدایت کی روشنی میں بنا ہے۔ ہم اس پر کاربند رہیں گے۔ تعلیم ہم سب ہمارے بچوں کے لیے ضروری ہے۔ اپنی صحت کا ہم سب خیال رکھیں، اور ضرورت کے مطابق کھائیں، اور ضرورت کے مطابق ہم اپنے دیگر کام بھی سر انجام دیں۔ کسی بھی چیز میں اعتدال کی راستے کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سیدھے راستے پر چلو۔ سیدھا راستہ وہی ہے جو درمیان کا راستہ ہے، نہ دائیں چلے جائے زیادہ نہ بائیں، سیدھے راستے پر چلو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے۔ اور مراقبے کا طریقہ یہ ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر بھی لیتے ہیں، کہ آنکھیں بند کر لی جاتی ہیں، اور کپڑا بھی لے لیتے ہیں اگر دستیاب ہو تو لے لیں، ورنہ تو آنکھیں بند ہو گئیں اور منہ اپنا گھٹنوں میں لگا لیا تو یہ بھی کافی ہے۔ یہاں گردن جھکا دیا اور توجہ دل کی طرف کر دیا، اور یہ سمجھا کہ نہ زمین ہے نہ آسمان، کچھ بھی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات پاک موجود ہے، باقی ہر چیز کو بھول جائیں۔ اور حضور نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سینے مبارک سے وہ فیض، مشائخ نقشبند مرشد کامل کے سینے سے وہ فیض، وہ نور، وہ روشنی، وہ روحانیت، وہ تصرف، وہ توجہ میرے دل پر آ رہا ہے، اور میرا دل روشن ہو رہا ہے، اور جو گناہوں کی خرابیاں ہیں، جو ہماری غفلتیں ہیں، وہ دل سے دور ہو رہی ہیں۔ تو اور پھر اس میں تسبیح بھی بجائی جاتی ہے جو ذکر میں قلب کو یکسو ہونے میں مدد فراہم کرتی ہے۔ تو ٹھک ٹھک نہیں، بلکہ دل کا ذکر، اللہ اللہ اللہ۔
تو یہ کچھ لمحات کے لیے مراقبہ کرتے ہیں. ختم شریف پہلے پڑھ چکے ہیں، تو جتنے احباب ہیں اس مراقبہ میں شامل ہو سکتے ہیں. اللہ 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 اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ اللہ. غافلتون غفلت کرے ذکر کر اللہ دا. صبح مسا خا شام و سحر دائیں محب اللہ دا. اللہ ہے فرمایا حکم حقانی آیا نجات دا ہے پایا ذکر کثیر اللہ دا. ذکر کمائے تو ذاتی پائے اندر وچ جاتی رہے رب بنا نا باقی بن محب خاص اللہ دا. ہکئی نال محبت رکھ دید ہکائی تیز رکھ دل دا قبلہ دل بر رکھ بن ناظر ہک نگاہ دا. غافلتون غفلت کر ذکر کر اللہ دا. صبح مسا خا شام و سحر دائم محب اللہ دا. جو ذکر کنو منہ موڑے رہے دنیا وچ تنگ سوڑے اندھا حشر وچ چٹ چوڑے دیکھ پکڑ اللہ دا. غافلتون غفلت کر ذکر کر اللہ دا. صبح مسا خا شام و سحر دائم محب اللہ دا. جکر چاہیں تھی محبت خدا دی تے بن ونج خاک قدمے اولیاء دی. جنا پکڑیا ہے دامن اولیاء دا
انہاں پکڑیا ہے دامن مصطفیٰ دا، انہاں داہت رسول اللہ دہت ہے، رسول اللہ دہت اللہ دہت ہے، ید اللہ فوق ایدیہم گواہی، دنیا جگ وچ انہاں دی بادشاہی، نظر کر خاک کو سونا بناون، مگس کو کر ہما ظاہر دکھاون، یہیں تے چا مہر دی بھال بھالن، قسم رب دی ہزاراں درد ٹالن۔ جہی جاتے ہی تب بانی بارو چل جی، حجت ہو تپنو سیموں کمینی کے ہی، ہو جا پائن پیر میں تہیں جتیا نہ جہی، وسارے وے ہی تن کے چن کے کیں رہاں، ذکر کن تا ترا جانست، پاکی دل ذکر رحمانست۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی رسول سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ خدا مندہ مقصود ماتوئی و رضایت و محبت و معرفت، خدا مندہ آج دوستان خدا صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔